اس معصوم سے دیکھنے والے بچے کو دیکھیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ دنیا کا سب سے خونخوار ڈکٹیٹر بن گیا جو انسانوں کا گوشت تک کھاتا تھا۔ یہ جس کو بھی مارتا اس کے لاش کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے ہوئے سو جاتا تھا۔ 1970 میں یوگانڈا میں خونخوار درندہ بن چکا تھا ایدی امین۔ اس نے یوگانڈا میں اپنا ایک اسپیشل سیل بنایا تھا جہاں پر ہوتے ایدی امین کے قیدی، جنہیں وہ مارتا، پیٹتا، الیکٹرک شاکس دیتا اور آخر میں تڑپا تڑپا کر جان سے مارتا۔ ایدی امین کا قیدی اس کا دوست، اس کا فوجی، اس کا مخالف کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی درندگی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو اسی سیل میں بلا کر اسی طرح جان سے مارا تھا۔ ایدی امین اور انسانی سلوک کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے اپنے 8 سال کی ڈکٹیٹرشپ میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے تھے۔ ایدی امین 1925 کو کوبوکا نام کی ایک جگہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش کے کچھ سال کے بعد اس کے ماں باپ الگ ہو گئے۔ اس کے ماں نے ایدی امین کو اپنے ساتھ لیا اور بیمبو نام کے ایک شہر میں آ گئی۔ اس شہر میں ان کے لیے گزارا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ خود چھوٹے موٹے کام کرنے لگی اور ایدی امین کو پڑھانے لگی، لیکن غربت کی وجہ سے جلدی ایدی امین کو 4تھے کلاس میں ہی پڑھائی چھوڑنی پڑی اور وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کر کے کمانے لگا۔ غریبی میں گزارا کرتے کرتے ایک دن اس نے 1946 میں کنگز افریقن رائفل نامی ایک فورس جوائن کر لی، لیکن یہاں پر بھی اسے صرف کک کی ہی نوکری ملی۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ وفاداری دکھائی تو اسے آرمی ٹریننگ بھی ملنے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پروموشن ہونے لگی۔ اسی سال اسے ایک سیکرٹ آپریشن کے لیے کینیا بھیجا گیا جہاں پر وہ 1949 تک رہا۔ ایدی امین کا قد کافی لمبا اور وہ جسم سے کافی مضبوط تھا۔ وہ دیکھنے میں باقی سولجرز سے کافی ہٹا کٹا تھا۔ برٹش آرمی نے اس کی مضبوط جسم کی وجہ سے اسے ویٹ لفٹنگ کی ٹریننگ بھی دینا شروع کر دی۔ برٹش آرمی کے دوران یہ 1950 سے لے کر 1960 تک ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن بھی رہا۔ دراصل کنگ رائفل فورس برٹشرز کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب امین کے انگریزوں کے ساتھ وفاداری اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف وحشی رویے کو دیکھ کر برٹشرز نے انہیں صومالی رائولز کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ایک بار پھر کینیا بھیجا، جہاں پر اس نے 1952 تک ماؤ ماؤ ریبیلین کے خلاف جنگ کیا اور بڑے ہی بے رحمی سے لوگوں کو مارا۔ اس جنگ میں امین نے اپنی بے رحمی کا ثبوت دیا، بڑے بے رحمی سے لوگوں کو چیر پاڑا اور سینکڑوں لوگوں کو زندہ گاڑ دیا۔ بالآخر ہر ظلم کرنے کے بعد امین اس اپرائزنگ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس جنگ سے واپسی پر برٹشرز نے انہیں پہلے کارپرل اور پھر سارجنٹ کے طور پر پروموٹ کیا، لیکن امین یہاں بھی رکنے والا نہیں تھا۔ لگاتار اس کی برٹشرز کے ساتھ وفاداری کو دیکھ کر 1959 میں اسے 2nd کلاس وارنٹ آفیسر بنایا گیا اور پھر 1961 میں کمیشن ہائی رینک آفیسر بنایا گیا۔ اس کے بعد امین نے مزید ترقی شروع کر دی اور جلد ہی اپنی وحشی رویوں کی وجہ سے اس نے اپنی وحشت پوری یوگانڈا میں پلائی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تربوز کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، ایسا ہی کچھ ایدی امین کے ساتھ بھی ہوا جب وہ برٹش آرمی کے ایک ہائی رینک آفیسر ملٹن اوبوٹے سے ملا۔ یہ دونوں ہی اپنی وحشی رویے کے لیے کافی مشہور تھے۔ برٹشرز کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مارتے تھے، اس لیے انہیں ان پر بہت بھروسہ بھی تھا۔ لیکن اوبوٹے بھی اس وفاداری کو نبھانے سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا مال بنایا جائے، تو اس نے ایدی امین کو افریقہ سے سونا اور ہاتھی کے دانت سمگل کرنے کا مشورہ دیا۔ ایدی امین نے بھی تھوڑی دیر سوچ و بچار کے اور پھر سوچا کہ منہ میں انگور کا دانہ اور نانا۔ وہ بھی اوبوٹے کے مشورے پر راضی ہو گیا۔ چونکہ یہ دونوں ہائی رینکنگ افسرز تھے تو اس لیے یہ 2 قدم آگے بڑھے اور انگریزی کارتوس اور گنز بھی سمگل کرنے لگے۔ برٹشرز کو ان کی حرکتوں پر شک تو ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ان کی سمگلنگ کی پوری کہانی سمجھ پاتے، اس سے پہلے یوگانڈا میں فریڈم کی جنگ شروع ہو گئی اور پورا یوگانڈا سڑکوں پر نکل آیا۔ اس موقع کو اوبوٹے کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ اس نے موقع پاتے خود کو ایگزیکٹو پریزیڈنٹ اناؤنس کیا اور لوگوں کا ساتھ دینے لگا۔ وہیں پر ایدی امین یوگانڈا چھوڑ کر UK بھاگ گیا۔ یوگانڈا میں فریڈم کی یہ لڑائی یوگانڈا کی آزادی پر ہی ختم ہو گئی۔ 1962 میں یوگانڈا پوری طرح آزاد ہو چکا تھا اور ملٹن اوبوٹے یوگانڈا کا پرائم منسٹر بنا۔ اوبوٹے نے ایدی امین کو واپس بلایا اور ڈپٹی کمانڈر بنایا۔ ایدی امین اور اوبوٹے کے درمیان کافی گہری دوستی تھی، لیکن اس کی دوستی کو کسی کی نظر لگ گئی یا لالچ نے ان کی دوستی ختم کر دی۔
ہوا کچھ یوں کہ کچھ وقت کے بعد ایدی امین کمانڈر آف آرمی بن گیا اور ایبوٹے نے پریزیڈنسی حاصل کر لی۔ 1970 میں ایدی امین کمانڈر آف آل فورسز بن گیا، لیکن اتنے میں سے ایدی امین کا پیٹ بھرنے والا نہیں تھا۔ وہ پورا کنٹرول اور پاور اپنے اندر سمیٹنا چاہتا تھا۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو وہ یوگانڈا کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا، لیکن اوبوٹے کے ہوتے ہوئے یہ تو ممکن نہیں تھا۔ تو ایدی امین نے اوبوٹے کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے پورے یوگانڈا آرمی کو سائیکالوجیکلی کنٹرول کر دیا۔ ایک طرح سے اس نے اپنے غلام تیار کیے جو اس کے ایک اشارے پر مارنے مرنے کو تیار تھے۔ اب صرف اوبوٹے کو اپنے راستے سے ہٹانے کی دیر تھی۔ تو اپنی اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ایدی امین نے 1969 میں اوبوٹے کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن اوبوٹے کی خوش قسمتی کی وجہ سے یا ایدی امین کی بدقسمتی کی وجہ سے اوبوٹے اس حملے میں بچ گیا اور ایدی امین کے تارے گردش کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد اوبوٹے نے امین کو ڈیموٹ کر کے ان سے آل فورسز کی کمانڈری واپس چھین لی اور اب وہ صرف کمانڈر آف یوگانڈا آرمی تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے ایدی امین غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے اوبوٹے کو جان سے مارنے کی قسم اٹھائی۔ بٹ وہ یہ کرتا تو کیسے؟ اس منصوبے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک ترکیب اپنائی۔ وہ آرمی کے جوانوں سے ٹھیک طرح سے پیش آنے لگا، ان کے ساتھ ٹریننگ کے دوران بھی ملنے لگا۔ ایدی امین نے عام لوگوں سے بھی ملنا شروع کر دیا۔ وہ عام لوگوں کے درمیان جاتا، ان کے سارے مسئلے سنتا اور ان کے سارے مسئلے حل کرنے کا وعدہ کر کے واپس آتا۔ لیکن اسی دوران اس نے اپنا بھی ایک کام کر دیا۔ اس نے عام لوگوں کو اوبوٹے کے خلاف اکسایا۔ ایسا کرتے کرتے اوبوٹے عام لوگوں کی نظروں میں اور بھی گر گیا اور ایدی امین ان کے لیے ایک مسیحا بن گیا۔ اوبوٹے کا تصور عام لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے ہی خراب تھا، لیکن جب اس کا دوست ایدی امین ہی اس کے خلاف ہو گیا تو لوگوں میں اس کا تختہ پلٹانے کا جوش اور بھی بڑھ گیا۔ پورا یوگانڈا تو اوبوٹے کے خلاف ہو چکا تھا، لیکن ایسے میں 25 جنوری 1971 کو اوبوٹے سنگاپور میں ہونے والے کامن ویلتھ سمٹ کو اٹینڈ کرنے گیا۔ تو یہاں پر ایدی امین کو موقع ملا۔ اس نے اپنے آرمی کے ذریعے ایئرپورٹس، سارے مین روڈ اور اوبوٹے کا گھر بلاک کر دیا۔ آخر کار اس کی عام لوگوں پر کی گئی محنت رنگ لائی اور عام لوگوں نے بھی اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا، اور تب سے شروع ہوا ایدی امین کی رول پل اپ کرول۔ ایدی امین نے سب سے پہلے اوبوٹے کو ایگزائل کیا اور پھر یہ اعلان کیا کہ جو بھی اوبوٹے کا ساتھ دے گا مارا جائے گا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ ایدی امین نے پروفیشنل کلرز کی ایک آرمی تیار کی جس کا کام تھا شک کے بنا پر لوگوں کو مارنا۔ ادھر ایدی امین پاور پوری طرح سمیٹ چکا تھا، لیکن اوبوٹے جو ایگزائل کی زندگی گزار رہا تھا وہ بھی آرام میں بیٹھنے والوں سے نہیں تھے۔ اس نے اپنی پوزیشن کو واپس حاصل کرنے کے لیے 1972 میں تنزانیہ میں 20,000 ریفیوجیز کی ایک آرمی تیار کر دی اور یوگانڈا میں ایدی امین کے فورس پر حملہ کر دیا۔ لیکن اوبوٹے کا یہ فورس ایدی امین کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس حملے کے بعد ایدی امین غصے سے تلملا اٹھا اور صرف شک کے بنا پر 5,000 لوگوں کو مار دیا۔ دھیرے دھیرے اس کی طاقت اور پاگل پن بڑھ رہی تھی۔ جو بھی ایدی امین کے خلاف ایک لفظ بھی بولتا، سادہ الفاظ میں اس کی سزا موت تھی۔ اس نے لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے اسپیشل سیلز، گیس چیمبرز اور الیکٹریفائڈ ٹینکس بنائے تھے، جہاں پر وہ اپنی مخالفین کو ٹارچر کرتا اور آخر میں انہیں جان سے مارتا۔ لیکن یہ سب ایسا ہی کچھ سالوں تک چلتا رہا۔ بالآخر 1977 میں ایدی امین کے ٹارچر سے پریشان ہو کر یوگانڈا لبرل موومنٹ کے لوگوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ اس آپریشن کا سیدھا اور سادہ مقصد تھا ایدی امین کی رول کو ختم کرنا۔ اس آپریشن کو یوگانڈا کی کئی بزنس فیملیز بھی سپورٹ کرتی تھی جن کے لیے ایدی امین کی پالیسیز اچھی نہیں تھی۔ اس سٹرانگ آپریشن اور ان کے سٹرانگ سپورٹ کی وجہ سے ایدی امین کی مشکلیں اور بڑھ گئی۔ دھیرے دھیرے لوگوں میں اس کا خوف بھی کم ہونے لگا تھا۔ لیکن ایدی امین کے ساتھ ایک اور ستم یہ ہو گیا کہ اس کے ظالمانہ رویوں کی وجہ سے اس کے آرمی کے لوگوں نے بھی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اسی وجہ سے ایدی امین کے فورس کے اندر ہی ایک وار شروع ہو گئی۔ باقی فورس ایدی امین کے فورس پر بھاری پڑ رہی تھی، تو ایدی امین نے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے تنزانیہ پر حملہ کر دیا۔ یہ پلان ایدی امین کے گلے کی ہڈی بن گئی، کیونکہ تنزانیہ بھی ابھی مضبوط ہو چکا تھا اور اس نے ایدی امین کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔
بلکہ وہ تو 2 قدم آگے بڑھے اور کمپالا کو کیپچر کر دیا اور دھیرے دھیرے ان کا قبضہ پورے یوگانڈا پر ہو چکا تھا۔ جب پورا یوگانڈا تنزانیہ کے قبضے میں آ چکا تھا تو ایدی امین کسی نہ کسی طرح کیوبا بھاگ گیا اور وہاں سے 1 سال کے بعد سعودی عربیہ چلا گیا، لیکن سعودی گورنمنٹ نے انہیں کسی بھی پولیٹیکل ایکشن میں حصہ لینے سے منع کیا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی باقی کی پوری زندگی بنا کسی پولیٹیکل ایکشن میں حصہ لیتے ہوئے سعودی عرب میں آرام سے گزاری اور 2003 میں ایدی امین کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہر چڑھتا سورج ایک نہ ایک وقت ڈوب جاتا ہے۔ یہ تھی دنیا کے سب سے کرول لیڈر ایدی امین کی کہانی۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔